السلام علیکم. جی بھٹو میرے ملکان کے بھائیوں اور بہنوں، ملکان کے عوام نے آج پورا پاکستان کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. پورا پاکستان کے لیے ملکان کے عوام نے اپنا ریفرینڈم کا فیصلہ سنا دیا ہے. ملکان کا ہر شہری کا ایک ہی مطالبہ ہے، ایک ہی مطالبہ ہے کہ go selected. ملکان کے عوام اس نالائق، نااہل، ناجائز وزیر اعظم کو، ناجائز حکمرانوں کو آج سے نہیں 60 سال سے بھگت رہے ہیں. 60 سال سے آپ ان کو بھگت رہے ہو. آپ ان کو جانتے ہو، آپ ان کو پہچانتے ہو. ملکان کے عوام کو پتا ہے کہ یہ تبدیلی والے صرف اور صرف جھوٹ بولتے ہیں. یہ تبدیلی والے سارے کے سارے منافق ہیں، دھوکہ باز ہیں. جو بھی وعدہ کیا جھوٹ نکلا، جو بھی وعدہ کیا دھوکہ نکلا. پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بھی ملکان کے عوام سے وعدہ کیا ہے تو ہم نے ان وعدہ کو پورا بھی کیا ہے. یہ وہی ملکان ہے، وہی ڈویژن ہے جس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کھڑے ہو کر FCR کا خاتمہ کا اعلان کیا تھا. تو جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے FCR کا خاتمہ کا وعدہ کیا تھا تو پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے FCR کو ختم کر کے بھی دکھایا تھا. یہاں کے عوام نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جدوجہد کی. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جدوجہد کیا ہے، آمروں کا مقابلہ کیا ہے اور اپنے حقوق ان آمروں سے چھینا ہے. تو آج میں اسی ملکان میں کھڑے ہو کر آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، اپنا ملکان کے عوام سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم مل کے ان کٹپتلیوں کو بگائیں گے، کٹپتلی راج کا خاتمہ کریں گے، سلیکٹڈ راج کا خاتمہ کریں گے اور حقیقی جمہوریت بحال کریں گے، عوامی راج قائم کریں گے. آپ ملکان کے عوام بہادر لوگ ہیں، ملکان کے عوام محب وطن لوگ ہیں. ملکان کے عوام نے جس بہادری کے ساتھ، جس حوصلہ کے ساتھ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے ملکان کے نوجوانوں نے ان دہشت گردوں کو جو امریکہ افغانستان سے نہیں بگا سکے
مالاکنڈ کے بھائیوں کو، میرے مالاکنڈ کے بھائیوں نے ان دہشت گردوں کو ہمارے سرزمین سے بھگا دیا۔ ہمارا مالاکنڈ کے عوام نے شہادت قبول کیا ہے، قربانیاں دی ہے، مگر کسی ظالم، کسی عامر، نہ کسی دہشت گرد کے سامنے کبھی اپنے سر جھکایا ہے، اور نہ ہی ہم کسی کٹ پتلی کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنا آخری تقریر میں کہا تھا کہ یہ لوگ پاکستان کا پرچم سوات میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اسی مالاکنڈ ڈویژن کے عوام نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو بات تھا وہ ثابت کر دیا، اور پاکستان کا پرچم لہرا دیا، دہشت گردوں کو بھگا دیا۔ ہم آپ کے بہادری کو، آپ کا ہمت کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہمیں یاد ہے کہ جب آپ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے تھے تو کون کون آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور کون کون دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے پورا ملک کو، پاکستان کے عوام کو پاکستانی فوج کے پیچھے یکجا کر دیا تھا تاکہ ہم مل کے دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکے، تو ایک بزدل عمران تب بھی تھا، جو دہشت گردوں کے نام لینے سے ڈرتا تھا، جو دہشت گردوں کا وکیل بنا ہوا تھا، جو دہشت گردوں کے لیے یہاں دفتر کھولنا چاہتا تھا، مگر یہاں کے غیور عوام نے، یہاں کے بہادر عوام نے اپنے پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہو کر ان سے ڈٹ کا مقابلہ کر کے شکست دلوایا تھا۔ اس دھرتی نے بہت سے سانیہ دیکھے ہیں، بہت سے دہشت گردی کے سانیہ دیکھے ہیں۔ آپ نے APS کا سانیہ دیکھا، آپ نے جو سلوک وہ دہشت گردوں نے ہمارے APS کے بچوں کے ساتھ کیا تھا وہ بھی آپ نے دیکھا تھا۔ اس وقت بھی جب اتنا بڑا سانیہ ہوا تھا تو عمران خان امبارہ چوک پہ ناچ رہا تھا، جب ہمارے APS کے بچوں ان دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہو رہے تھے، تب بھی بزدل تھا، آج بھی بزدل ہے۔ اس بزدل کے دور میں ہمارے APS کے بچوں کے قاتل کو، احسن اللہ احسان کو جیل سے رہایا گیا ہے۔ اس بزدل عمران کی حکومت میں ہم اپنے APS کے بچوں کو بھی انصاف نہیں دے سکے، اپنے APS کے والدین کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ ان کو ہم کیسے سمجھائیں کہ ہم آپ کے بچوں کے قاتل تو ہمارا قید میں تھا، آپ کے بچوں کے قاتل ہمارا قید میں تھا، مگر اس بزدل عمران نے اس کو بھاگنے کی اجازت دی ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ یہ بزدلی دکھائی، اور اب جب حال ہی میں کوئٹہ میں ہمارا ہزارہ بھائیوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو پورا ملک ان کے ساتھ کھڑے تھے، وہ اپنے شہید لاشوں کو لے کے احتجاج کر رہے تھے،
وہ احتجاج کس چیز کا کر رہے تھے؟ مطالبہ کیا تھا؟ صرف اتنا ہی تھا کہ ان کو جینے دو، ہزارہ کو جینے دو. اور عمران خان نے اور شہیدوں کو اور شہیدوں کے خاندان کو اور شہیدوں کی لاشیں کو بلیک میلرز قرار دے دیا. یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ یہ کس قسم کا بزدلی ہے کہ وزیر اعظم ان کے پاس جا کے تعزیت کرنے کے بجائے ان کو اپنے پاس بلا دیا تھا؟ یہ وہی بزدلی ہے جو انہوں نے ماضی میں بھی دکھایا تھا اور آج بھی دکھا رہا ہے. آج تک ہم نے کسی ایک شہید کو انصاف نہیں دے سکا. کسی ایک دہشت گرد کو، کسی ایک شہید کو انصاف نہیں دلا سکا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو انصاف نہیں دلا سکا. 18 اکتوبر کے کارساز کے شہید کو انصاف نہیں دلا سکا. اے پی ایس کے بچوں کو انصاف نہیں دلا سکا. بلور خاندان کو، میاں افتخار صاحب کی خاندان کو ہم انصاف نہیں دلا سکا. اور ہمارا ہزاروں بھائیوں کو ہم انصاف نہیں دلا سکا. جب تک ہم انصاف نہیں دلائیں گے، جب تک ہم ان دہشت گردوں کو نہیں پکڑ سکتے، ان کو قانون کے دائرے میں نہیں لا سکتے ہیں، تب تک ہم شرمندہ ہوں گے، اپنے شہیدوں کے سامنے شرمندہ ہوں گے کہ یہ کس قسم کا نظام ہے کہ وزیر اعظم انصاف کی بات کرتا ہے مگر کسی ایک شہید کو آج تک انصاف نہیں ملا. اب عمران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نیا پاکستان میں جینا تو مہنگا ہے مگر ہمارا عوام کا خون سستا ہے. ہمارا عوام کا خون سستا ہے. ہمیں اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے عوام کو انصاف دلوانا پڑے گا. یہ کس قسم کا نظام ہے؟ اس نالائق نااہل حکمران کی وجہ سے ہمارا پورا کا پورا معیشت تباہ ہو چکی ہے. ہر چیز مہنگی ہوگی. گیس مہنگا، بجلی مہنگی، آٹا مہنگا، چینی مہنگا، کھانے پینے کی اشیاء مہنگا، یہاں تک کہ دفایوں بھی مہنگا. انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے. ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ نیگیٹو میں چل گیا ہے. ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نیگیٹو گروتھ ریٹ میں پہنچ چکا ہے. پوری ریجن میں پاکستان کا اکنامک گروتھ ریٹ باقی سب سے پیچھے ہے. پاکستان کا اکنامک گروتھ ریٹ افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی بدتر ہے. اگر ہم آگے ہیں تو مہنگائی میں پاکستان کا مہنگائی پوری ریجن میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ تو افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی زیادہ مہنگائی ہے. اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم پہ یہ سلیکٹڈ مسلط کیا گیا ہے جس کو معیشت چلانے کا پتہ بھی نہیں ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ
کہ اس وقت 40% پاکستان کے گھرانے کا 40% غذائی قلت کا شکار ہے. یہ عمران خان کی نیا پاکستان کا انصاف ہے کہ اب تاریخی مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں, تاریخی بے روزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں, تاریخی غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور تقریباً آدھا جو گھر ہے پاکستان میں وہ غذائی قلت کا شکار ہے. یہ ہے عمران کا نیا پاکستان. انہوں نے پچھلے 2 دن دیکھے, انہوں نے پورے پاکستان کو اندھیروں میں دھکیل دیا. پورا پاکستان بلیک آؤٹ کا شکار ہے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ پورا ملک کو اندھیرا میں کیسا دھکیل دیا گیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے. یہ اس لیے کہ عمران اور عمران کا پورا ٹولہ نالائق ہے, نااہل ہے, کرپٹ ترین ہے. ان سے یہ ملک نہیں چل رہا. انہوں نے, عمران نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ نوکری دوں گا, 1 کروڑ نوکری دینا تھا, مگر میرے مالکان کو ان کے نوجوانوں کو بے روزگاری میں دھکیل دیا ہے. 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا, آپ سے 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا, مگر انکروچمنٹ کے نام پہ غریب عوام کے سر سے چھت چھینا جا رہا ہے. انہوں نے تو کرپشن کا خاتمہ کا وعدہ کیا تھا. چیخ کر کہتے تھے کہ 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا. کہتا تھا 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں ملکان کے عوام سے پوچھتا ہوں, آپ ان کا 7 سال سے آپ ان کو بھگت رہے ہو, کیا انہوں نے کرپشن کا خاتمہ کیا ہے؟ معلم جبا میں کرپشن, بلین ٹریز میں کرپشن, BRT میں کرپشن, علیمہ باجی کی سلائی مشین میں کرپشن, فورن فنڈنگ کیس میں کرپشن, پاپا جونز کا پاپا جون پیزا میں کرپشن. جہاں آپ دیکھیں کرپشن ہی کرپشن ہے. یہاں تک کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ عمران کے دور میں پاکستان سب سے زیادہ کرپشن دیکھ رہا ہے. جب تک ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا, جب تک ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا, ہر کرپٹ کو ایک ہی قانون کے مطابق ٹرائل نہیں کیا جائے گا, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ جج ہو, چاہے وہ بیوروکریٹ ہو, اور ہاں چاہے وہ جنرل ہو, ایک قانون ہونا پڑے گا. اکراس دا بورڈر اکاؤنٹیبلٹی ہونا پڑے گا. تب انشاءاللہ تعالی ہم کرپشن کا ناسور کا خاتمہ کر دیں گے. ان کا ظلم یہاں رکتا نہیں ہے. وہ آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ آپ کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا 1973 کی آئین, وہ اسلامی وفاقی جمہوری آئین جو سارے جماعتیں چاہتے ہیں,
جو آپ کو حقوق دلواتے ہیں، اپنے وسائل پہ لا حق دلواتا ہے، آپ کو آواز دلواتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ عیسائی پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ جب تک میرے ساتھ ایسے میرے ملکن کے عوام کھڑے ہیں، تب تک ہم ان کو عیسائی پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم نے آپ کے لیے صوبہ کے عوام کے لیے 18ویں ترمیم اس لیے کروایا تھا تاکہ اس صوبہ کو ہم شناخت دلوا سکے، اس صوبہ کو پختونخوا کا نام دلوا سکے، اس صوبہ کے عوام کو اپنا وسائل کا مالک بنا سکے، اپنا مستقبل کا مالک بنا سکے۔ کسی سلیکٹڈ کپتلی میں ایسا کوئی ہمت نہیں ہو سکتا کہ آپ کا آئین کو چھیڑے، آپ کا حقوق کو چھیڑے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے ان کا مقابلہ کریں گے، نہ ان کو آپ کا NSC ایوارڈ چھیننے دیں گے، نہ ان کو آپ کے آئینی حقوق چھیننے دیں گے۔ انہوں نے 160 بلین روپیز، 160 ارب روپیہ جو پختونخوا کو ملنا چاہیے تھا پچھلے سال، اس کو نہیں دیا گیا۔ ان کا نالائکی نااہلی کی وجہ سے آپ کو 160 بلین روپیز جو پختونخوا کا پیسہ تھا، اسلام آباد کا پیسہ نہیں ہے، آپ کو نہیں دیا گیا۔ آپ ذرا سوچئے 160 بلین روپیز کے ساتھ ہم اسی ملک گھر میں کتنے نوجوانوں کو روزگار دلا سکتے تھے، کتنے تعلیمی ادارہ کھڑے کر سکتے تھے، کتنے ہاسپٹل کھڑا کر سکتے تھے، مگر یہ لوگ ایک پٹلی حکومت آپ سے چھینا چاہتے ہیں، آپ کے حقوق میں ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ اس کو نہیں پتا کہ خدمت کیسے کرنا ہے، عوام کے مسائل کیسے کرنا ہے، حل کیسے کرنا ہے۔ ان باتوں کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جس سی پیک کا صدر سرداری نے کا ویژن تھا، اس سی پیک کی روٹ میں آپ کے ہاں سے گزرنا تھا، گلگت بلتستان سے ہوتے ہوئے، چترال سے انٹر ہوتے ہوئے خیبر پختونخوا سے جانا تھا، لیکن آج تک اس نالائق نااہل حکومت نے آپ کا سی پیک کے حق سے بھی آپ کو محروم رکھا ہے۔ پختونخوا اپنی ضرورت سے زیادہ گیس پیدا کرتا ہے، مگر اس سے باوجود یہاں کے عوام کو اپنا گیس کا حق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ یہ ہے عمران خان کا انصاف۔ ہم تو پوری زندگی فاتح کی مرضی کے لیے جدوجہد کرتے رہے، فاتح کو عوام کو، قبائلی علاقے کے عوام کو حقوق دلوانے کی جدوجہد کرتے رہے۔ آخر جب ہم نے سوچا تھا کہ ہم فاتح کو پختونخوا میں ضم کر رہے تھے، انہوں نے تو پختونخوا کو فاتح میں ضم کر دیا ہے۔ آپ کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتے، نہ آپ کا انسانی حقوق کے، نہ آپ کا جمہوری حقوق کے۔ آج تک جس تعداد میں یہاں کے عوام لاپتہ ہو رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہم کب تک ان کا ظلم برداشت کریں گے؟ کب تک آپ ان کا ظلم برداشت کریں گے؟ یہاں کے عوام، ملکن کے عوام، پاکستان کے عوام کی قسمت میں نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی کا غلام رہیں گے۔ ان کا قسمت میں نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب رہیں گے۔ ہم سب مل کے جدوجہد کریں گے، ہم سب مل کے جدوجہد کریں گے۔ آپ خود اپنے مستقبل کے فیصلے کریں گے، آپ خود اپنے
اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے، آپ خود اس کا پٹلی کو بھگائیں گے۔ آپ نے ہمیشہ جمہوریت کو بحال کیا ہے، اور آج کا پاکستان میں وہ جمہوریت نہیں ہے جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلوں نے کوڑے کھائی ہے، پھانسیاں قبول کیے ہیں۔ یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس کے لیے ہماری قیادت نے بھی شہادت قبول کی۔ نہ بولنے کا آزادی ہے، نہ لکھنے کا آزادی ہے، نہ سوچنے کا آزادی ہے، نہ صحافت آزاد ہے، نہ سیاست آزاد ہے، نہ اس ملک کے عوام آزاد ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ حقوق دلواتے ہیں، ہمارا آئین ہمیں یہ حقوق دلواتے ہیں۔ ہم کبھی نہیں برداشت کریں گے کہ کوئی کٹپٹلی ہمارا حقوق ہم سے چھینے۔ یہاں کے بہادر عوام انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی ایم کے ساتھ دیں گے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ دیں گے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ دیتے ہو تو میں جانتا ہوں کہ آج پاکستان مشکل میں ہے، مگر ہمارا مستقبل روشن ہے، پاکستان کا مستقبل روشن ہے جب ہم اپنے عوام کے حقوق کا تحفظ دلوائیں گے، جب پاکستان کے عوام خود اپنے مستقبل کے فیصلے لیں گے، جب پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کرے گا کہ وزیر اعظم کون ہوگا، جب پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کرے گا کہ معاشی پالیسی کیا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مستقبل بھی روشن ہوگا۔ ہم آپ کے مسائل کو حل کریں گے۔ وہ جو وعدے بھٹو شہید نے آپ کے ساتھ کیے تھے، وہ جو وعدے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کے ساتھ کیے تھے، میں اور آپ مل کے جدوجہد کریں گے، ہم سب مل کے جدوجہد کریں گے اور ان کا وعدہ پورا کریں گے۔ آپ سے جو بھی پورا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ مل کے ان وعدے کو پورا کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت مہربانی۔ آخر میں آپ کے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں جو کہ اسلام آباد کے لیے ہے، اسلام آباد کی کٹپٹلیوں کے لیے ہے۔ ووٹ پہ ڈاکہ، میرے ووٹ پہ ڈاکہ، تیرے ووٹ پہ ڈاکہ، میرے حق پہ ڈاکہ، جمہور پہ ڈاکہ، دستور پہ ڈاکہ، آپ کے پیٹ پہ ڈاکہ، جیب پہ ڈاکہ، ملکان پہ ڈاکہ، کے پی پہ ڈاکہ، پاکستان پہ ڈاکہ، پی ٹی ایم زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھٹو میرے ملکان کے بھائیوں اور بہنوں، ملکان کے عوام نے آج پورا پاکستان کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ پورا پاکستان کے لیے ملکان کے عوام نے اپنا ریفرینڈم کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ ملکان کا ہر شہری کا ایک ہی مطالبہ ہے، ایک ہی مطالبہ ہے کہ go selected، go selected، go selected۔ ملکان کے عوام اس نالائق
इनको भुगत रहे हो, आप इनको जानते हो, आप इनको पहचानते हो। मलकन के अवाम को पता है कि ये तब्दीली वाले सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये तब्दीली वाले सारे के सारे मुनाफिक हैं, धोखाबाज हैं। जो भी वादा किया झूठ निकला, जो भी वादा किया धोखा निकला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी मलकन के आवाम से वादा किया है तो हमने उन वादा को पूरा भी किया है। ये वही मलकन है, वही डिवीजन है जिसमें शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने खड़े होकर FCR का खात्मा का ऐलान किया था। तो जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने FCR का खात्मा का वादा किया था, तो फिर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने FCR को खत्म करके भी दिखाया था। यहाँ के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जदोजहद की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जदोजहद किया है, आमिरों का मुकाबला किया है और अपने हकूक उन आमिरों से छीना है। तो आज मैं उसी मलकन में खड़े होकर आपसे वादा कर रहा हूं, आपसे वादा कर रहा हूं, अपना मलकन के अवाम से वादा कर रहा हूं कि हम मिलके इन कठपुतलियों को भगाएंगे, कठपुतली राज का खात्मा करेंगे, सिलेक्टेड राज का खात्मा करेंगे और हकीकी जमहूरियत बहाल करेंगे, अवामी राज कायम करेंगे। आप मलकन के अवाम बहादुर लोग हैं, मलकन के अवाम मुहिब वतन लोग हैं, मलकन के अवाम ने जिस बहादुरी के साथ, जिस हौसला के साथ उन दहशतगर्दों का मुकाबला किया, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे मलकन के नौजवानों ने उन दहशतगर्दों को जो अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं भगा सके, मेरे मलकन के भाइयों को, मेरे मलकन के भाइयों ने उन दहशतगर्दों को हमारे सरजमीन से भगा दिया। हमारा मलकन के अवाम ने शहादत कबूल किया है, कुर्बानियां दी है, मगर किसी जालिम, किसी आमिर, ना किसी दहशतगर्द के सामने कभी अपने सर झुकाया है और ना ही हम किसी कठपुतली के सामने अपना सर झुकाएंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपना आखिरी तकरीर में कहा था कि ये लोग पाकिस्तान का परचम स्वात में नहीं देखना चाहते हैं। तो इसी मलकन डिवीजन के अवाम ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो बात था वो साबित कर दिया और पाकिस्तान का परचम लहरा दिया, दहशतगर्दों को भगा दिया। हम आपके बहादुरी को, आपका हिम्मत को सलाम पेश करते हैं। और हमें याद है कि जब आप इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे थे तो कौन कौन आपके साथ खड़े थे और कौन कौन दहशतगर्दों के साथ खड़े थे।
ہمیں یاد ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے پورا ملک کو، پاکستان کے عوام کو پاکستانی فوج کے پیچھے یکجا کر دیا تھا تاکہ ہم مل کے دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکے، تو ایک بزدل عمران تب بھی تھا، ایک بزدل عمران تب بھی تھا جو دہشت گردوں کے نام لینے سے ڈرتا تھا، جو دہشت گردوں کا وکیل بنا ہوا تھا، جو دہشت گردوں کے لیے یہاں دفتر کھولنا چاہتا تھا، مگر یہاں کے غیور عوام نے، یہاں کے بہادر عوام نے اپنے پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہو کر ان سے ڈٹ کا مقابلہ کر کے شکست دلوایا تھا۔ اس دھرتی نے بہت سے سانیہ دیکھے ہیں، بہت سے دہشت گردی کے سانیہ دیکھے ہیں۔ آپ نے اے پی ایس کا سانیہ بھی دیکھا، آپ نے جو سلوک وہ دہشت گردوں نے ہمارے اے پی ایس کے بچوں کے ساتھ کیا تھا وہ بھی آپ نے دیکھا تھا۔ اس وقت بھی جب اتنا بڑا سانیہ ہوا تھا تو عمران خان امبارہ چوک پہ ناچ رہا تھا جب ہمارے اے پی ایس کے بچوں ان دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہو رہے تھے، تب بھی بزدل تھا، آج بھی بزدل ہے۔ اس بزدل کے دور میں ہمارے اے پی ایس کے بچوں کے قاتل کو، احسن اللہ احسان کو جیل سے رہایا گیا ہے۔ اس بزدل عمران کی حکومت میں ہم اپنے اے پی ایس کے بچوں کو بھی انصاف نہیں دے سکے، اپنے اے پی ایس کے والدین کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ ان کو ہم کیسے سمجھائیں کہ ہم آپ کے بچوں کے قاتل تو ہمارا قید میں تھا، آپ کے بچوں کے قاتل ہمارا قید میں تھا، مگر اس بزدل عمران نے اس کو بھاگنے کی اجازت دی ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ یہ بزدلی دکھائی، اور اب جب حال ہی میں کوئٹہ میں ہمارا ہزارہ بھائیوں کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو پورا ملک ان کے ساتھ کھڑے تھے، وہ اپنے شہید لاشوں کو لے کے احتجاج کر رہے تھے۔ وہ احتجاج کس چیز کا کر رہے تھے؟ مطالبہ کیا تھا؟ صرف اتنا ہی تھا کہ ان کو جینے دو، ہزارہ کو جینے دو۔ اور عمران خان نے اور شہیدوں کو اور شہیدوں کے خاندان کو اور شہیدوں کی لاشیں کو بلیک میلرز قرار دے دیا۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ یہ کس قسم کا بزدلی ہے کہ وزیر اعظم ان کے پاس جا کے تعزیت کرنے کے بجائے ان کو اپنے پاس بلا دیا تھا؟ یہ وہی بزدلی ہے جو انہوں نے ماضی میں نہیں دکھایا تھا اور آج بھی دکھا رہا ہے۔ آج تک ہم نے کسی ایک شہید کو انصاف نہیں دے سکا، کسی ایک دہشت گرد کو، کسی ایک شہید کو انصاف نہیں دلا سکا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو انصاف نہیں دلا سکا۔ 18 اکتوبر کے کارساز کے شہید کو انصاف نہیں دلا سکا۔ اے پی ایس کے بچوں کو انصاف نہیں دلا سکا۔ بلور خاندان کو، میاں افتخار صاحب کی خاندان کو ہم انصاف نہیں دلا سکا، اور ہمارے
ہزارہ بھائیوں کو ہم انصاف نہیں دلا سکا. جب تک ہم انصاف نہیں دلائیں گے، جب تک ہم ان دہشت گردوں کو نہیں پکڑ سکتے، ان کو قانون کے دائرے میں نہیں لا سکتے ہیں، تب تک ہم شرمندہ ہوں گے، اپنے شہیدوں کے سامنے شرمندہ ہوں گے کہ یہ کس قسم کا نظام ہے کہ وزیر اعظم انصاف کی بات کرتا ہے مگر کسی ایک شہید کو آج تک انصاف نہیں ملا. اب عمران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نیا پاکستان میں چینا تو مہنگا ہے مگر ہمارا عوام کا خون سستا ہے. ہمارا عوام کا خون سستا ہے. ہمیں اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے عوام کو انصاف دلانا پڑے گا. یہ کس قسم کا نظام ہے؟ اس نالائق نااہل حکمران کی وجہ سے ہمارا پورا کا پورا معیشت تباہ ہو چکی ہے. ہر چیز مہنگی ہوگی، گیس مہنگا، بجلی مہنگی، آٹا مہنگا، چینی مہنگا، کھانے پینے کی اشیاء مہنگا، یہاں تک کہ دفایوں بھی مہنگا. انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے. ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ نیگیٹو میں چل گیا ہے. ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نیگیٹو گروتھ ریٹ میں پہنچ چکا ہے. پوری ریجن میں پاکستان کا اکنامک گروتھ ریٹ باقی سب سے پیچھے ہے. پاکستان کا اکنامک گروتھ ریٹ افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی بدتر ہے. اگر ہم آگے ہیں تو مہنگائی میں پاکستان کا مہنگائی پوری ریجن میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ تو افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی زیادہ مہنگائی ہے. اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم پہ یہ سلیکٹڈ مسلط کیا گیا ہے جس کو معیشت چلانے کا پتہ بھی نہیں ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت 40% پاکستان کے گھرانے کا 40% غذائی قلت کا شکار ہے؟ یہ عمران خان کی نیا پاکستان کا انصاف ہے کہ اب تاریخی مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں، تاریخی بے روزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں، تاریخی غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور تقریباً آدھا جو گھر ہے پاکستان میں وہ غذائی قلت کا شکار ہے. یہ ہے عمران کا نیا پاکستان. انہوں نے پچھلے 2 دن دیکھے، انہوں نے پورے پاکستان کو اندھیروں میں دھکیل دیا. پورا پاکستان بلیک آؤٹ کا شکار ہے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ پورا ملک کو اندھیرا میں کیسا دھکیل دیا گیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے. یہ اس لیے کہ عمران اور عمران کا پورا ٹولہ نالائق ہے، نااہل ہے، کرپٹ ترین ہے. ان سے یہ ملک نہیں چل رہا. عمران نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ نوکری دوں گا، 1 کروڑ نوکری دینا تھا.
ملکان کو ان کے نوجوانوں کو بے روزگاری میں دھکیل دیا ہے. 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا, آپ سے 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا تھا, مگر انکروچمنٹ کے نام پہ غریب عوام کے سر سے چھت چھینا جا رہا ہے. انہوں نے تو کرپشن کا خاتمہ کا وعدہ کیا تھا. چیخ چیخ کر کہتے تھے کہ 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا. کہتا تھا 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں ملکان کے عوام سے پوچھتا ہوں, آپ ان کا 7 سال سے آپ ان کو بھگت رہے ہو, کیا انہوں نے کرپشن کا خاتمہ کیا ہے؟ معلم جبا میں کرپشن, بلین ٹریز میں کرپشن, BRT میں کرپشن, علیمہ باجی کی سلائی مشینز میں کرپشن, فورن فنڈنگ کیس میں کرپشن, پاپا جونز کا پاپا جون پیزا میں کرپشن. جہاں آپ دیکھیں کرپشن ہی کرپشن ہے. یہاں تک کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ عمران کے دور میں پاکستان سب سے زیادہ کرپشن دیکھ رہا ہے. جب تک ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا, جب تک ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا, ہر کرپٹ کو ایک ہی قانون کے مطابق ٹرائل نہیں کیا جائے گا, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ جج ہو, چاہے وہ بیوروکریٹ ہو, اور ہاں چاہے وہ جنرل ہو, ایک قانون ہونا پڑے گا. اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونا پڑے گا. تب انشاءاللہ تعالی ہم کرپشن کا ناسور کا خاتمہ کر دیں گے. ان کا ظلم یہاں رکتا نہیں ہے. وہ آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ آپ کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا 1973 کی آئین, وہ اسلامی وفاقی جمہوری آئین جو سارے جماعتیں چاہتے ہیں, جو آپ کو حقوق دلواتے ہیں, اپنے وسائل پیدا حق دلواتا ہے, آپ کو آواز دلواتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اس آئین پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے, مگر میں جانتا ہوں کہ جب تک میرے ساتھ ایسے میرے ملکن کے عوام کھڑے ہیں, تب تک ہم ان کو اس آئین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم نے آپ کے لیے صوبہ کے عوام کے لیے 18ویں ترمیم اس لیے کروایا تھا تاکہ اس صوبہ کو ہم شناخت دلوا سکے, اس صوبہ کو پختونخوا کا نام دلوا سکے, اس صوبہ کے عوام کو اپنا وسائل کا مالک بنا سکے, اپنا مستقبل کا مالک بنا سکے. کسی سلیکٹڈ کپتری میں ایسا کوئی ہمت نہیں ہو سکتا کہ آپ کا آئین کو چھیڑے, آپ کا حقوق کو چھیڑے. انشاءاللہ تعالی ہم ملتے کا مقابلہ کریں گے. نہ ان کو آپ کا NFC ایوارڈ چھیننے دیں گے, نہ ان کو آپ کے آئینی حقوق چھیننے دیں گے. انہوں نے 160 بلین روپیز, 160 ارب روپیہ جو پختونخوا کو ملنا چاہیے تھا پچھلے سال, اس کو نہیں دیا گیا. ان کا
नालायकी नाअहली की वजह से आपको 160 बिलियन रुपीस जो पख्तूनख्वा का पैसा था, इस्लामाबाद का पैसा नहीं है, आपको नहीं दिया गया। आप जरा सोचिए, 160 बिलियन रुपीस के साथ हम इसी मलकगढ़ में कितने नौजवानों को रोजगार दिला सकते थे, कितने तालीमी इदारा खड़े कर सकते थे, कितने हॉस्पिटल खड़ा कर सकते थे। मगर ये लोग, ये कठपुतली हुकूमत आपसे छीना चाहते हैं, आपके हुकूक में डाका डालना चाहते हैं। ये इसको उनको नहीं पता कि खिदमत कैसे करना है, अवाम के मसाइल कैसे करना है, हल कैसे करना है। इन बातों का इनके पास कोई हल नहीं है। आपको पता है कि जिस सीपैक का सदर सरदारी ने का विजन था, उस सीपैक की रूट में आपके हाथ से गुजरना था, गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए, चित्राल से एंटर होते हुए खैबर पख्तूनख्वा से जाना था। लेकिन आज तक इस नालायक नाअहल हुकूमत ने आपका सीपैक के हक से भी आपको महरूम रखा है। पख्तूनख्वा अपनी जरूरत से ज्यादा गैस पैदा करता है, मगर इससे बावजूद यहाँ के अवाम को अपना गैस का हक से महरूम रखा जाता है। ये है इमरान खान का इंसाफ। हम तो पूरी जिंदगी फाटा की मर्जी के लिए जदोजहद करते रहे, फाटा को अवाम को, कबायली इलाके के अवाम को हुकूक दिलवाने की जदोजहद करते रहे। आखिर जब हमने सोचा था कि हम फाटा को पख्तूनख्वा निजाम कर रहे थे, इन्होंने तो पख्तूनख्वा को फाटा निजाम कर दिया है। आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, ना आपका इंसानी हुकूक के, ना आपके जमहूरी हुकूक के। आज तक जिस तादाद में यहाँ के अवाम लापता हो रहे हैं, वो भी आपके सामने है। हम कब तक इनका जुल्म बर्दाश्त करेंगे? कब तक आप इनका जुल्म बर्दाश्त करेंगे? यहाँ के अवाम, मलकगढ़ के अवाम, पाकिस्तान के अवाम की किस्मत में नहीं लिखा है कि वो हमेशा किसी का गुलाम रहेंगे। इनका किस्मत में नहीं लिखा है कि वो हमेशा गरीब रहेंगे। हम सब मिलके जिदोजहद करेंगे, हम सब मिलके जिदोजहद करेंगे। आप खुद अपने मुस्तकबिल के फैसले करेंगे, आप खुद अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आप खुद इस कठपुतली को भगाएंगे। आपने हमेशा जमहूरियत को बहाल किया है, और आज का पाकिस्तान में वो जमहूरियत नहीं है जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिन्हों ने कोरे खाई है, फांसियां कबूल किए हैं। ये वो जमहूरियत नहीं है जिसके लिए हमारी क़यादत ने भी शहादत कबूल की। ना बोलने का आज़ादी है, ना लिखने का आज़ादी है, ना सोचने का आज़ादी है, ना सहाफ़त आज़ाद है, ना सियासत आज़ाद है, ना इस मुल्क के अवाम आज़ाद है। हमारा दीन हमें ये हकूक दिलवाते हैं, हमारा आईन हमें ये हकूक दिलवाते हैं। हम कभी ये नहीं बर्दाश्त करेंगे कि कोई कठपुतली हमारा हकूक हमसे छीने। यहाँ के बहादुर अवाम इंशाअल्लाह ताला PTM के साथ रहेंगे, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ रहेंगे। अगर आप हमारे साथ देते हो तो मैं जानता हूँ कि आज पाकिस्तान मुश्किल में है, मगर हमारा मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है जब हम अपने अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएंगे, जब पाकिस्तान के अवाम खुद अपने मुस्तकबिल के फैसले लेंगे, जब पाकिस्तान के अवाम ये फैसला करेगा कि वज़ीर आज़म कौन होगा,
جب پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کرے گا کہ معاشی پالیسی کیا ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کا مستقبل بھی روشن ہوگا. ہم آپ کے مسائل بھی حل کریں گے. وہ جو وعدے بھٹو شہید نے آپ کے ساتھ کیے تھے, وہ جو وعدے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کے ساتھ کیے تھے, میں اور آپ مل کے جدوجہد کریں گے. ہم سب مل کے جدوجہد کریں گے اور ان کا وعدہ پورا کریں گے. آپ سے جو بھی پورا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ مل کے ان وعدے پورا کریں گے. آپ سب کا بہت بہت مہربانی. آخر میں آپ کے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں جو کہ اسلام آباد کے لیے ہے, اسلام آباد کی کٹ پتلیوں کے لیے ہے. ووٹ پہ ڈاکہ, میرے ووٹ پہ ڈاکہ, تیرے ووٹ پہ ڈاکہ, میرے حق پہ ڈاکہ, جمہور پہ ڈاکہ, دستور پہ ڈاکہ, آپ کے پیٹ پہ ڈاکہ, جیب پہ ڈاکہ, ملکانت پہ ڈاکہ, کے پی پہ ڈاکہ, پاکستان پہ ڈاکہ. پی ٹی ایم زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ بھٹو